علماء حق، علماء دین کس طرح سے کوئی پہچان کر سکتا ہے کہ کون حق پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو آپ نے عنوان منتخب کیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، چونکہ آج کا جو زمانہ ہے نوجوان ایک وہ طبقہ ہے کہ جو بالکل علماء سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو مساجد اور مدارس کی حرمت کو بھی پامال کر رہا ہے بچوں کا جنسی استحصال کر کے۔ یعنی دونوں حوالے سے اس عنوان کو ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ تو اب دیکھیں جو نشانی ہے علماء حق کہ قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی پہلی جو نشانی خود قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے فرمایا جو میرے بندوں میں سے اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے اس کے اہل علم بندے ہیں۔ یعنی اگر تو کوئی ایسا ہمیں شخص نظر آتا ہے کہ جس کے اندر تقوی الہی ہے، خوف خدا ہے، خشیت پروردگار ہے، تو یعنی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ علماء حق میں سے ہے۔ اور پھر اسی طرح جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس کے چہرے کی طرف دیکھو گے تو تمہیں آخرت یاد آ جائے گی، تمہیں یاد پروردگار یاد آ جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عالم کو دیکھ کر ہمیں یاد پروردگار آئے، ہمیں آخرت یاد آ جائے، یعنی وہ اہل حق ہے۔ اور آگے امام علیہ السلام نے فرمایا اگر اسے دیکھ کر تم یاد خدا سے غافل ہو رہے ہو، یعنی وہ دنیا پرست ہے، تو پھر اس کی طرف دیکھنا ایک فتنہ تمہارے لیے باعث بن جائے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے اندر خشیت پروردگار ہے، کون سا ایسا ہے کہ جسے دیکھ کے ہمیں آخرت اور یاد پروردگار یاد آ جاتی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ایک نصیحت کی، اس کی روشنی میں بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کس عالم کے قریب ہوں اور کس سے دور رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو دینار ہے یعنی جو مال ہے وہ بیماری ہے دین کی، اور جو عالم دین ہے وہ طبیب ہے۔ اور جب تم دیکھو طبیب ہی بیماری کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یعنی وہ مال کے پیچھے ہے، وہ دنیا کے پیچھے ہے، تو پھر وہ شخص تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ یعنی اب تیسری نشانی ہمیں پتہ چلی کہ اگر وہ زر پرست ہے، مال کے پیچھے ہے، تو وہ خیر خواہ نہیں ہوگا امت کا، ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے اندر تبدیلی کر دے۔ اور پھر اسی طرح چوتھی اگر بات کروں کہ جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اہل حق ہے، ہم یہ دیکھیں وہ حکمرانوں کے دروازے پہ جاتا ہے یا حکمران اس کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ بدترین وہ عالم ہے جو حکمرانوں کے دروازے پہ جاتا ہے، اور بہترین وہ امراء ہیں جو خود چل کے علماء کے دروازے پہ آتے ہیں۔ اگر تو خود حکمران ان کے دروازوں پہ چل کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء خیر ہیں، اور اگر وہ چل کے خود ان کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء سو ہیں۔ علماء سو ہیں، اس کا مطلب یہ چار آپ نے مختلف نشانیاں بتائیں مفتی صاحب۔ آج کل کے دور میں چونکہ ہم جس ملک میں ہیں پاکستان میں، یہاں پر جو طرز حکومت ہے یہ جمہوری ہے، یہاں پر تو ادارے بھی ہیں اور مطلب مختلف ادارے ہیں جو اسلامی معاملات کو دیکھتے ہیں، دین کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو عمومی طور پر یہی دیکھا گیا اگر کسی کی کوئی انتقال بھی ہوتا ہے، کوئی تعزیت کے لیے بھی لوگوں کو وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس وہیں پر جانا پڑتا ہے، اور ملاقاتوں کے لیے بھی ان دفاتر میں ہی جانا پڑتا ہے جو ایوان ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آج کے دور میں بھی جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر تو حکمران آپ کے در پر آ رہے ہیں، آپ کے دروازے پر ہیں، تو اور ہے اس کا مطلب، اگر آپ چل کر جا رہے ہیں تو اور مطلب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور یقیناً علماء حق اور علماء سو یہ ہر دور کے اندر رہے ہیں، اور یہ سا یسو سے نکلا ہے، برے، یعنی سو کا معنی تو ہوتا ہے، اگر عربی میں اس کو دیکھیں تو جھوٹا جو ہوتا ہے نا، اس پر لفظ سو بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ عمومی طور پہ سو ہی بولا جاتا ہے، لیکن اصل لفظ ہے سو، سا یسو سے برائی کے معنی میں اس کو لیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اگر تو کوئی عالم دین اپنے دنیاوی مفاد کے لیے کسی حکمران کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ اس زمرے میں آئے گا۔
لیکن اگر بالفرض تعزیت کے لیے کوئی عالم دین کسی حکمران کے دروازے پہ جاتا ہے اور اس کا مقصد تعزیت کرنا ہے یا تیمارداری کرنا ہے یا دنیاوی مفادات کے علاوہ کسی مقصد کے لیے جاتا ہے اور اس کے عام حالات کے اندر نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی کی فوتگی کسی گھر ہو جاتی ہے وہ بھی ان کو بھی بلایا جاتا ہے کہ آپ بھی ایوان میں آ جائیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے تعزیت کرنی ہے. ہاں یہ مناسب نہیں ہے. حکمران کو چاہیے کہ جب کسی کے گھر تعزیت کرنے کے لیے تو تعزیت کے لیے بھی اس کے گھر چل کے جائے، کیونکہ بحیثیت مسلمان سب برابر ہیں. اصل تو پہچان ہی تب ہوگی نا کہ جب ایک حکمران اور عوام کے مابین برابری کا تعلق ہو. تو جب آپ کسی کو تعزیت کے لیے بھی اپنے گھر بلا رہے ہیں تو یہ ایک تکبر کی علامت ہے. اور تکبر کے بارے میں یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو تکبر تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے. تکبر اور کبر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس کا خود بخود اظہار ہو رہا ہے، یہ تکبر کے اندر نہیں آئے گا. تکبر وہ چیز ہے کہ انسان خود بخود ایسی چیزوں کو اجاگر کرے اور بتکلف اپنے اندر سے بڑائی کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے. اس کو تکبر کہا گیا ہے. اس کی اور بھی بہت زیادہ تعریفات کی گئیں. ایک جو بالکل جامع معنی تعریف ہے کہ مخلوق خدا کو حقیر جاننا. تو اگر کوئی بندہ حقارت کی وجہ سے کسی کو اپنے در پہ بلا رہا ہے اور تعزیت کرنے کے لیے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اور ایسے علماء کو بھی چاہیے کہ ایسے حکمرانوں کا بائیکاٹ کریں اور یاد رکھیں کہ اصل صحیح معنوں میں عالم دین وہی ہے کہ جس طرح ابھی علامہ صاحب نے اس کی وضاحت کر دی کہ جس کے در پہ چل کے خود حکمران آئے. اور یہ جو شروع میں نے بات عرض کی کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ویسے آپ کے معاملات ہیں تو اس کے لیے آپ اگر کسی حکمران کے دروازے پہ جاتے ہیں تو قباحت نہیں ہے. لیکن دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے اگر کوئی عالم دین کسی حکمران کے دروازے پہ جاتا ہے تو وہ مذموم ہے اور اس کو رد کیا جائے گا. اور یہاں پر یہ بات بھی بیان کرنا لازمی ہوگا کہ ہمارے ہاں نا علماء کی پہچان کا معیار بدل گیا. ہم دیکھتے ہیں عالم دین اس کو کہ جس نے ظاہری لبادہ بہت اچھا پہنا ہو اور اس کے فالور بہت زیادہ ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ کون اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والا ہے اور کون تمہیں دنیا کی طرف راغب کرنے والا ہے. ان دو چیزوں کے مابین فرق کرنا ضروری ہے. علامہ صاحب اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے پھر علماء حق میں، کیونکہ ساری کی ساری حکومت انہی کے طرف جاتی رہی ہے. کوئی ایک آ رہا ہے، کوئی دوسرا جا رہا ہے، کوئی تیسرا آ رہا ہے، کوئی چوتھا جا رہا ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. افسر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اپنے پروگرام میں گفتگو کا موقع دیا. جہاں تک کسی کی پرسنل شخصیت کا تعلق ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے نا وہ بڑا اہم ہے. اس کو ہم نے ایک اصول سے لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا اور عوام ہمارے سامعین کو بھی فائدہ ہوگا. سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو طے کر لینا چاہیے کہ حق کیا ہوتا ہے. جب جو حق کا پیروکار ہوگا وہ علماء حق میں آئے گا، اور جو حق سے انحراف کرے گا لامحالہ وہ علماء سو میں آئے گا. اب دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے کہ حق کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو، اپنے پیغمبر علیہ السلام کو معیار حق قرار دیا ہے. قرآن اور سنت جس کو پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی اپنے ہر خطبے میں بیان کیا گیا تھا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر کے کیا کہا ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ. حق کے سوا جو بھی ہے نا وہ باطل ہے. تو جب حق کا کرائٹیریا طے ہو جائے گا، معیار طے ہو جائے گا، قرآن و سنت ہے، تو جو اس کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے مطابق دعوت دینے والا، اس کا کردار اس کے مطابق ہے، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ علماء حق میں ہے. پھر اس کا ایک تعلق ہے نیت کے ساتھ، جیسے کہ مجھ سے پہلے حسن بکری حفظہ اللہ فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نا کہ اس کی نیت دیکھیں. ایک ہے اس کا مقصد دنیاوی اغراض و مقاصد کا حصول. لامحالہ اللہ نے جہنم جن سے بھڑکانی ہے نا ان کے اندر ایک عالم دین بھی آ جانا ہے، قاری قرآن، کیونکہ اس کا مقصد دنیا کی اغراض ہے. اسی طرح جو یہ اگر ہم میرر سمجھ لینا تو ہمارے ہاں جتنی فرقہ واریت ہے، اگر کوئی آدمی اب اس کا معیار اپنی پسندیدہ شخصیت ہے، وہ عالم دین ہو، وہ امام ہو، وہ کوئی بزرگ اکابر ہو، اور اس کی محبت اور نفرت کا محور بھی یہی ہے اور اس کی دعوت کا محور بھی یہی ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ اس کو علماء حق میں کیسے شمار کریں. حق افراد سے نہیں پہچانا جاتا. حق کا معیار یہ ہوتا ہے کہ افراد کو، اشخاص کو حق پہ پرکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں عموماً المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ حق کو پرکھتے ہیں شخصیات پہ، جبکہ یہ بنیادی گمراہی ہوتی ہے. حق کا معیار شخصیات نہیں ہوتی.
شخصیات کے پرکھ کا معیار جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو دیکھیں گے کہ اس کا نظریہ عقیدہ، اس کی دعوت، اس کے معاملات، اس کا قول و فعل کیا ہے، وہ اسی حق کے مطابق ہے، تو پھر یہ علماء حق میں شمار ہوگا. ورنہ اگر وہ اس کی دعوت کسی خاص جو ہے وہ نقطے پہ ہے، وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے ہے، تو پھر وہ بظاہر کتنا بھی متقی نظر آئے وہ حقیقت میں فرقہ پرست اور وہ علماء سو میں شمار ہوگا. حقیقت. اچھا مجھے حق کی پہچان، اگر چونکہ آج ہم دیکھتے ہیں تو ہم جس کو بھی سنیں، جس کا پیغام سنیں، وہ تو سب یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. کسی ایک کو بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، اگر کسی علامہ صاحب کو یا کسی بھی مذہبی شخصیت کے بارے میں آپ یہ سمجھیں گے خدا یہ کہیں حق پر تو نہیں ہے، تو وہ تو عذاب بن جائے گا، مصیبت آ جائے گی. تو سب ہی حق پر ہیں پھر آج کل اگر ہم دائیں بائیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو. اب دیکھیے جیسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اعرف الحق تعرف اہلہ، کہ اگر تم حق کی شناخت کر لو تو تمہیں اہل حق کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. جیسے عارفی صاحب نے ایک حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا کہ نبی نے فرمایا میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ایک دوسری حدیث جو مقام غدیر خم پر ہے کہ رسول خدا نے یہ بھی فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ولن یفترق حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں کہ تمہیں میرے پاس حوض کوثر تک لے آئیں گے. اب دیکھیں جب یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ علماء حق اور علماء سو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کون جو ہے صرف حق کو پہچانتا نہیں ہے، وہ پھر حق پر عمل بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، بلکہ یہ ایک حدیث کا جملہ ہے کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کہ کتنے ایسے قاریان قرآن ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے اور قرآن پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. یعنی اصل مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے، اگر ہمیں حق کی شناخت ہو گئی ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی حوالے سے پھر وہ علم کا، یعنی جو اہل علم ہے ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ایک روایت میں ہے کہ وہ علم دین اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حاصل کرے اور پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے اس پر عمل کرے، پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے دوسروں کو تعلیم دے. یعنی اس میں نیت جو قربتاً اللہ ہے نا وہ بہت اہم ہے. اگر کہیں دل میں آ جائے ریاکاری، لوگوں پہ فخر و مباحات ہو جائے، یا اس کے ذریعے دنیا ہم نے کمانی ہے، اس کے ذریعے اپنے حکمرانوں سے مفادات حاصل کرنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء سو میں گردانا جائے گا. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے تحت ہر مرحلہ اپنا طے کر رہا ہے اور وہ علماء حق میں سے شمار ہوگا. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میری امت کے دو طبقے ٹھیک ہو جائیں تو ساری میری امت کی اصلاح ہو جائے گی، ایک علماء دوسرے عمراء. یعنی جہاں پہ اس حدیث سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، یعنی ان دونوں طبقہ کا علماء پر بہت زیادہ انفلوئنس ہے. یعنی لوگ سیاسی طور پر وہ جسے اپنا قائد سمجھتے ہیں اسے رول ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دینی طور پہ لوگ جس عالم کو پسند کرتے ہیں اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اگر اسلامی معاشرے کو ہم دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں، یعنی یہ دو ایک اہم ستون ہے معاشرے کے. اگر یہ دونوں اپنی اصلاح کر لیں تو معاشرے میں اصلاح ہو جائے گی. اگر دونوں راہ راست سے منحرف ہو جائیں یعنی دنیا پرست ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرہ پورا جو ہے اس میں بگاڑ پیدا آ جائے.